جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ممالک میں قرار دے دیا. کہتے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے. دوستو ابھی تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وہ پھرتیاں ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی. پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی گئی ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکی صدر کا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہونے کا الزام. واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران تقریر میں جو بائیڈن نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا. امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے. پاکستان کی ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے اس کا. امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور چین پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان پر بھی بلا جواز الزامات لگا دیے. اور اس میں انہوں نے جو ایک بیان داغ دیا اور کہا جناب کہ جو پاکستان ہے یہ بیسیکلی پاکستان میں بھی ون آف دا موسٹ ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ جس کے نیوکلیئر ویپنز دے آر ناٹ انکوہیئنٹ. ایٹمی اثاثے آپ کے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے ہو سکتے ہیں, ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. لوگ تو گلیوں سڑکوں پہ ہر کسی کو مار رہے ہیں, قابو کر رہے ہیں, آپ کے لیڈرز تک محفوظ نہیں ہیں. اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایٹمی اثاثے جوائنٹ نگرانی میں دے دیے جائیں گے. اب بیسیکلی اس کا تعلق جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے اور اب سارا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے کھڑا. امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور چین پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان پر بھی بلا جواز الزامات لگا دیے. کہا ان کے خیال میں پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی بے قاعدہ ہے. بقائی صاحبہ, پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی گئی ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال ہے یہ تو نئی بات نہیں ہے نا. یہ جو آپ 2021 کا جو ان کا اسٹریٹجی پیپر آیا اور 2022 کا جو ان کا اسٹریٹجی پیپر آیا, دونوں میں بالکل پاکستان کا ذکر نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت ان کے ریڈار پہ ایز سچ نہیں ہے. لیکن جو اس وقت بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں کرٹیکل بات یہ ہے کہ جو ہم تواتر کے ساتھ پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی بلاک کا حصہ نہ بنایا جائے, اور پاکستان بیجنگ اور واشنگٹن دونوں سے بہترین تعلقات چاہتا تھا. اس وقت بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کو تقریباً پش کر دیا ہے کیمپ پالیٹکس کی طرف. انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. در حقیقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ کو ہی سپر پاور ماننا چاہیے اور امریکہ کو ہی لیڈر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہاں پر اب کولڈ وار جو ہے وہ نئی ریالٹی ہے. ایک بات کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جو ہم انٹرنلی جس کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی کوہیشن ہے. انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف انگلی اٹھا کے کہا ہے کہ کوہیشن نہیں ہے اس لیے نیوکلیئر پروگرام ڈینجرس ہے. دوستو ابھی تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وہ پھرتیاں ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے امریکہ کا صدر, انہوں نے ایک ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کی ایک کمیٹی کی ریسیپشن میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جو ایک بیان داغ دیا اور کہا جناب کہ جو پاکستان ہے یہ بیسیکلی پاکستان میں بھی ون آف دا موسٹ ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ جس کے نیوکلیئر ویپنز دے آر ناٹ انکوہیئنٹ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیٹ پاکستان از ورلڈز موسٹ ڈینجرس نیشن, ٹھیک ہے جی, اس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وداؤٹ اینی کوہیژن ہے. اب بیسیکلی اس کا تعلق جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے اور اب سارا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے کھڑا ہو گیا. دیکھو جی بائیڈن صاحب نے وہاں پہ یہ باتیں کی. اب یہ بیسیکلی جو مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے امریکنز ہیں نا, اگر آپ ان کو دیکھیں, اگر فار ایگزامپل نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی 2 دن پہلے آئی تو اس میں انہوں نے چائنا کو ٹرم کیا ایز اے اتھارٹیرین اسٹیٹ, ٹھیک ہے جی. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ڈیموکریسی لیکن پاکستان اسٹینڈز آؤٹ ود دی اتھارٹیرین اسٹیٹس. ہم اکنامکلی ویک ہیں, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, گلوبل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہماری وہ نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستان کو جب مرضی جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ اتھارٹیرین اسٹیٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ان کے دوست ہیں. اب پاکستان کو تو چاہیے پیسہ سانو تو دے دے, پیسہ قطر ہمیں دے دے, کویت ہمیں دے دے, جڑی جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی, وہ جو مرضی دے دے.
ہمیں تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا, ہمیں چین ہی دے دیں گے, ہمیں تو پیسوں سے غرض ہوتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے چین ہمارا نیبر بھی ہے, امریکہ کی اس طرح کی اب پاکستان سے وہ چیزیں ماضی میں جو تعلقات ہیں وہ نہیں رہے افغانستان کے وڈرال کے بعد. اور اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل کہ ادھر سے پاکستان کے اندر ہم اپنا مذاق خود بھی اڑاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کہا یہ جو بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے جو ریسرجنس ہے ٹیررزم کی, اس کو ہم آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان اب سوات میں اور ان علاقوں میں جو ہے وہ یہ دوبارہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک وہ آنے شروع ہو گئے, دہشت گرد آنے شروع ہو گئے. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو ظاہری بات ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں, اس میں تمام فیڈرل منسٹرز جو امپورٹنٹ متعلقہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, سروسز چیفز آتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ آتی ہیں. تو بڑا ایک ظاہری بات ہے ایک پراپر ایک فورم ہے پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے فار دا ڈیسیژن میکنگ کے اندر. خیر اینی ہو, اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں اپنا ہم نے مذاق خود اڑایا ہوا ہے ایک طرف کہ ہم یہ چیز کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف دیکھیں انڈیا کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے کہ امریکہ کے اندر کہ وہ ان کے جو انسٹیٹیوشنل اپریٹس ہے اس کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے. پاکستان کی وہ کوئی پینیٹریشن نہیں ہے, پاکستان کو وہ سمجھتی کچھ نہیں ہے. ہم سے نہ کانگریس مینج ہوتی ہے نہ ہم سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مینج ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے آرمی چیف کو کال کرنی پڑتی ہے. جب آئی ایم ایف کا پیکیج لینے کے لیے اور آئی ایم ایف کا پیکیج جو رکا ہو بورڈ لیول کی میٹنگ میں جب رسپونڈ نہ آ رہا ہو تو پاکستان کے آرمی چیف کو اگر وینڈی شرمن کو کال کرنی پڑ جائے اور یہ کہنا پڑ جائے کہ ہمارے تھوڑا سے حالات خراب ہوئے کام نہیں بیٹھو.